جی السلام علیکم۔ آج ایک نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حسن عسکری کے تنقیدی نظریات کے حوالے سے۔ اگر نظریاتی اور عملی تنقید کے حوالے سے حسن عسکری کے بارے میں کہا جائے کہ وہ حال ہی کے بعد اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں تو یہ بات بلا مبالغہ نہ ہوگی۔ تنقید میں ان کی آرا سے چاہے ہم جتنا مرضی اختلاف کر لیں، لیکن وہ جس شعور اور بصیرت کی بلندیوں پہ فائز ہیں وہ بصیرت اور شعور کم ہی ناقدین کو نصیب ہوئی ہے۔ اردو میں تجزیاتی تنقید ان کی بدولت ہی آئی، ورنہ ان سے پہلے اردو نقادوں کا کام یہ تھا کہ وہ ہر ادیب یا شاعر کی صرف 5-10 خصوصیات کو ذکر کرتے تھے، ان کا مقام و مرتبہ متعین کر دیتے تھے اور یوں ان کی ذمہ داری پوری ہو جاتی تھی۔ ترقی پسند ناقدین نے اگرچہ اس انداز سے انحراف کیا ہے، اردو کو عالمی ادب سے متعارف کرانے اور روشناس کرانے میں حسن عسکری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ حسن عسکری کے تنقیدی نظریات کے حوالے سے جو ان کی شورِ آفاق کتاب ہے ستارہ یا بادبان، وہ 1955 میں جب منظر عام پہ آئی تو اس میں ہمیں موضوعات کی رنگا رنگی نظر آتی ہے، مطالعے کی وسعت اور گہرائی، پاکستانی ادب کا نعرہ، اسلامی ادب سے لگاؤ، فوٹوگرافی سے لگاؤ اور میر سے فراق تک جو ان کا عشق تھا وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو صرف ان کے تنقیدی نظریات سے ہم حسن عسکری کے بارے میں مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکتے۔ عسکری نے میر، فراق، حالی، جرت، ایلیٹ اور فرائڈ سے خاصا اثر قبول کیا تھا اور وہ آخری عمر میں مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید بھی بن گئے تھے۔ تو عسکری اپنی کتاب کے ذریعے سچے نقاد کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں اور وہ کسی قسم کا تعصب، نفرت اور نہیں رکھتے۔ وہ ہمیشہ بے دھڑک، سچی اور کھری بات کہنے کے عادی تھے۔ کسی شاعر یا ادیب کا روایتی اصولوں کے تحت جائزہ نہیں لیتے، بلکہ وہ ایک بت شکن کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان کے نزدیک جب تک ہم چیزوں کے بارے میں جو ہمارا طرز احساس ہے وہ نہیں بدلے گا تب تک ہم سچائی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور ہمارے ناقدین لوگوں کو یہ کہہ کے گمراہ کرتے ہیں، ان کو راستے سے بھٹکاتے ہیں کہ جی ہمارا ادب جو ہے وہ دن رات ترقی کر رہا ہے، اور ہمارے شاعر مگر مغرب کی نقالی کرتے ہوئے صرف چڑیوں پہ، پھولوں پہ اور محبوب کے حسن و جمال پہ لکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ غلط ہے، کیونکہ مغرب والے جو ہیں، مغرب کے جو شاعر ہیں، وہ اپنے علاقے کی جو نظریات ہیں، جو اپنے علاقے کی جو روایات ہیں اور اپنے علاقے کی جو تہذیبی ضروریات ہیں وہ ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جو مشرقی روایات ہیں، مشرقی ضروریات ہیں، اس کو مد نظر رکھیں اور اسی کے حساب سے ہم اپنی شاعری کریں۔ عسکری کے جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں تنقید پسند نقادوں کے خلاف نظر آتے ہیں اور وہ اس کے مقابلے میں نیا نعرہ لے کے آتے ہیں اور وہ ہے پاکستانی ادب کا نعرہ۔ ان کے خیال میں اگر پاکستان ہماری پہچان ہے تو پھر اگر ہم اسی پاکستان کو لے کے اگر ہم ادب پیش کریں تو اس چیز میں کیا برائی ہے؟ جب پاکستان بنا اور قیام پاکستان کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد بے شمار فسادات ہوئے، جس پہ بہت سارے افسانہ نگاروں کے افسانے، ناول اور شاعری بھی سامنے آئی، جس میں کرشن چندر کی کتاب نیم وحشی چھپی تو وہ کتاب کافی متنازع ثابت ہوئی، جس کے خلاف انتظار حسین اور ممتاز شیریں اور حسن عسکری نے کہا کہ ویسے تو کرشن چندر بڑے انسان دوست ادیب بنتے ہیں، مگر اس کتاب میں انہوں نے جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ دراصل ہجرت کے جو واقعات تھے ان واقعات کی وجہ سے جو ترقی پسند ادیب تھے وہ خاصے پریشان تھے اور کشمکش میں مبتلا تھے کہ وہ اس واقعے کو ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں۔ تو کسی نے اس واقعے کا ذمہ دار انسان کی فطرت کو ٹھہرایا، کسی نے انگریزوں کو، اور کرشن چندر جیسے جو ادیب تھے انہوں نے دونوں کو ٹھہرا دیا، یعنی مسلمانوں کو، ہندوؤں کو اور انگریزوں کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ مگر عسکری نے نعرہ لگایا کہ جی ادب پہ جو ہے وہ جمود طاری ہو چکا ہے، اور اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اشتراکیت پسندوں نے پاکستان کو دراصل دل سے قبول ہی نہیں کیا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد اور تقسیم ہند کے جواب میں انہوں نے ایک ناقابل تقسیم تہذیب اور انسان دوستی کا جو ہے ایک گیت گانا شروع کر دیا۔ تو اسی نظریے کے مقابلے میں حسن عسکری نے ایک نیا موقف اختیار کیا
کہ زمین تقسیم اسی وجہ سے تو ہوئی ہے کیونکہ ہمارا جو کلچر تھا اور ہمارا جو ادب تھا وہ پہلے سے ہی تقسیم ہو چکا تھا۔ چنانچہ حسن عسکری اور جو اس کے ساتھ ان کے ساتھی تھے ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا تھا کہ اگر یہ ادب اسی طرح مشترکہ تہذیب اور کلچر کے تحت فروغ پاتا رہا تو پھر پاکستان جو ایک نئی پہچان کا حامل ملک ہے اور تو پھر پاکستانی قوم کی ایک الگ پہچان کیا ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے ایک نئے نظریے کو فروغ دیا۔ تو حسن عسکری نے اور ان کے رفقا نے پاکستانی ادب کے فروغ کا نعرہ بلند کیا اور حسن عسکری نے ایک نئے تنقیدی بحث کو چھیڑا جس کو آج بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حسن عسکری کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 1300 سال کی تاریخ موجود ہے اور یار لوگ ہمیں صلاح دیتے ہیں کہ اسے تاکہ نسیاں پر رکھ دو۔ اگر پاکستان کو ایک عظیم الشان ملک بننا ہے تو ہر پاکستانی کو اپنے پوری تاریخ کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھانا ہوگا۔ حسن عسکری پاکستانی ادب کے حوالے سے پوری اسلامی تاریخ روایات سے ایک قسم کی محبت اور ہمدردی کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عسکری ترقی پسند نقادوں پر تو یہ اور ترقی پسند ادیبوں پر تو یہ الزام عائد کرتے رہے کہ وہ ایک نعرے کی بنیاد پہ ادب تخلیق کر رہے ہیں، مگر حسن عسکری نے خود بھی ایک نعرہ بلند کیا اور پاکستانی ادب کے فروغ کا نعرہ بلند کیا اور اسی وجہ سے پھر ایک نئی گرما گرم بحث شروع ہوئی جس کا جواب حسن عسکری نے یوں دیا کہ جب پاکستان کی محبت ان کی شخصیت کا ایک قومی ایک قوی عنصر ہے تو پھر ادب میں اس عنصر کو دبانے کے کیا معنی ہے۔ مگر اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ حسن عسکری پہلے نقاد ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد ترقی پسند نقادوں پہ گہرے حملے کیے اور بنیادی حملے کیے۔ مارکسیت اور منصوبہ بندی، حیت اور نیرنگ نظر، فن برائے فن، انسان اور آدمی، عسکری کے جو مضامین ہیں وہ ترقی پسندوں کے خلاف ایک قسم کی اعلان جنگ ثابت ہوئے تھے۔ عسکری نے اپنے مضامین میں اپنے مسلمان لکھنے والوں کی طرف توجہ مبذول کروائی تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمان لکھنے والے جو ہیں وہ اپنی قوم سے بہت دور چلے گئے تھے۔ انہوں نے پاکستانی ادیبوں سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ادب تحریر کرتے وقت پاکستانی ادب سے سچی اور گہری وابستگی کا ثبوت دیں اور پھر تحریر کریں۔ تو ڈاکٹر آفتاب احمد لکھتے ہیں کہ اردو ادب ان کے نزدیک اس مرکزی تہذیبی روایت کا سب سے قیمتی سرمایہ تھا جسے وہ ہند اسلامی تہذیب کا نام دیتے تھے۔ پاکستان میں بھی اس مرکزی تہذیبی اور ادبی روایت کا فروغ چاہتے تھے۔ عسکری نے پاکستانی ادب کو اسی اردو روایت سے جوڑا ہے جو شروع سے چلی آ رہی تھی۔ ان کے خیال میں پاکستان بننے سے کوئی بھی نئی قوم وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ دراصل پاکستانی قوم جو ہے وہ تہذیبی تحفظ کے لیے ہی پاکستان بنا ہے، اس لیے ہمارا ادب جو ہے وہ پاکستانی ہو جو ہماری تہذیب اور روایات کو بھی محفوظ کر سکے۔ عسکری کا پاکستانی ادب کا نظریہ جو ہے وہ دراصل ان کا اپنا تخلیق کردہ ہے جس سے اگرچہ ہم اختلاف کریں یا نہ کریں مگر انہوں نے پھر بھی چند تنقیدی اصول ضرور دیے ہیں جس سے ان کے نظریات کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یہ نظریہ کسی مذہبی رہنما نے انہیں نہیں دیا بلکہ یہ ایک تخلیقی نظریہ تھا جو کہ ایک تخلیقی ادیب کے ذہن کی پیداوار تھا۔ وہ مسلمانوں کی تاریخ، اس کی روایات، ان کی تہذیب کو ادب میں پیش کرنے کے شدید خواہش مند تھے اور ان کے نزدیک جو ہے یہی پاکستانی ادب تھا جس میں ہم صرف مسلمانوں کی تہذیب، روایات اور ثقافت کو فروغ دیں۔ ڈاکٹر نوازش علی جو ہے وہ عسکری کے حق میں اور فراق گورکھپوری کے نظریات کے خلاف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب فراق یہ کہتے ہیں کہ روسی ادب میں روسیت اور ہندوستانی ادب میں ہندوستانیت اور حجازی ادب میں حجازیت کوٹ کوٹ کر بھری ہے تو پاکستانی ادب میں پاکستانیت ہونی چاہیے۔ شکریہ۔